اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق اللہ العظیم۔ پھر جو شخص نیک عمل کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہے تو ہم اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جس سرزمین کو برباد کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہو وہ دوبارہ پلٹ آئے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول نہیں دیے جاتے۔ جب وہ زمین کی ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور یہ وقت ہوگا جب خدا کا وعدہ قریب آ جائے گا، اس وقت ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی جو انکار کرتے ہیں، اور وہ تسلیم کریں گے کہ بے شک ہم غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ تم اور تمہارے معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اور تم سب کو وہیں جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، جبکہ ان کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ وہاں وہ تکلیف کی پھنکاریں ماریں گے اور کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، لیکن جن لوگوں کے لیے ہم نے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے یہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور ایک بڑی وہ مطمئن رہیں گے۔ ملائکہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور یہ وہ دن ہے جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے ایک فائل لپیٹ دی جاتی ہے۔ اس کائنات کو جس طرح ہم نے شروع کیا تھا اسی طرح سے ہم اس کو دوہرا بھی دیں گے، یہ ہم پر وعدہ ہے اور ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے یہ بات زبور میں پہلے ہی لکھ دی تھی کہ بے شک یہ سرزمین اس کے مالک میرے نیکوکار بندے بنائے جائیں گے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو شخص نیک کام کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہے ہم اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کریں گے۔ پچھلی جو آیت تھی وہ یہ تھی ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد، اور جو انبیاء میں اسماعیل، ادریس علیہ السلام، ذنون، ایوب علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، مریم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد اور سلیمان اور بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ تھا جو آپ نے سنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سب ایک امت تھی، یہ تمہاری امت ہے۔ یہ سب نے ایک ہی پیغام دیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم کو میری عبادت کرنا چاہیے۔ دنیا میں مذاہب اپنے آپ کو دوسرے پیغمبروں کی طرف منسوب کرتے ہیں
یہودی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور دیگر مذاہب کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، برہما کی طرف منسوب کرتا ہے اور بہت سے پیغمبروں سے اپنی تعلیمات کو جوڑتے ہیں، تو اللہ نے واضح کیا تھا کہ اصل میں تمہاری تاریخ یہ ہے اور پیغمبروں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے۔ اختلاف جو مذاہب میں پایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مختلف خدا کے پیغمبر مختلف باتیں کرتے رہے، سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم کو صرف میری عبادت کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا پیغام یہی تھا۔ بعد میں یہ دین جو مختلف دینوں کی شکلوں میں ظاہر ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنی تفسیروں کے ذریعے اور اپنی خواہشات کے ذریعے بدل دیا اور بعد میں ان کی شکل پہچانی نہ گئی۔ دھیرے دھیرے مذہب میں تبدیلی آئی، تغیرات آئے، اور آگے چل کر کئی صدیوں میں وہ اتنا مختلف ہو گیا کہ اس کی اصل شکل بدل گئی۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر بھیجے اور انہوں نے فلٹر کیا جو کچھ بھی گدلاہٹ مل گئی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ نے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا جب یہ کائنات کی فائل بند ہونے والی تھی، اور اس کے بعد اب صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی نبوت ہے اور آپ کی رسالت ہے، اور یہ قرآن ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت، اور اس کے بارے میں اللہ نے یہ طے کیا کہ اس میں سے کوئی نقطہ اور کوئی شوشہ بدلا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی کتاب آنی نہیں ہے۔ پہلے تورات، بائبل، زبور، صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے اور دیگر کتابیں آتی رہی ہیں، سینکڑوں کتابیں اللہ کی نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دیگر دوسری کتاب آئی، اس لیے کہ گدلاہٹیں آتی رہیں، میل لوگ اپنی طرف سے ملاتے رہے، اس کے اندر سے اپنی تعلیمات ٹھونستے رہے۔ اسے ضروری تھا کہ دوسری کتاب آ کر ان غلطیوں کو دور کرے، لیکن چونکہ اس کے بعد کوئی کتاب آنا نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو اس میں پیدا کی ہوئی غلطیوں کو، تحریفات کو مٹائے۔ یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ وعدہ صرف قرآن کے لیے کیا گیا، توریت و زبور کے لیے نہیں کیا گیا، کیونکہ توریت و زبور آخری کتابیں نہیں تھیں، یہ آخری کتابیں۔ اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا متن باقی رہے گا، اس کا ٹیکسٹ باقی رہے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بعد بھی مذہب میں اختلاف کا شوق ہے، اس کتاب کی نازل ہونے کے بعد بھی، ان کے سامنے صرف ایک راستہ ہے کہ وہ اس کتاب کو نظر انداز کر دیں۔ جب تک یہ کتاب موجود ہے اور اس کا متن موجود ہے، اس کا ٹیکسٹ موجود ہے، اسلام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کو تبدیل کرنے کی اب صرف ایک ہی شکل ہے کہ اس کتاب سے ہٹ کر کوئی نیا اسلام بنایا جائے اور اس کتاب کو بیچ میں نہ لایا جائے، ورنہ جب بھی آپ اس کتاب کو بیچ میں لائیں گے، یہ سچے اسلام کا فیصلہ کر دے گی، کیونکہ اللہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے اب اس کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اسلام میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہے اور نئے نئے مذہب اسلام میں نکالنا چاہتا ہے، تو وہ مجبور ہے کہ وہ قرآن سے آپ کو دور کرے۔ وہ مجبور ہے اس لیے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ بات ممکن نہیں ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے مشکل ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عوام قرآن سے نہ جڑیں، جن کو اپنے اپنے مذاہب سے پیار ہے، جو انہوں نے اپنے بنا لیے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ حلقے باقی رہیں، انہیں قرآن شریف سے ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے نہیں جڑیں بلکہ ان سے جڑیں، تاکہ وہ اپنے حساب سے جس طرح چاہیں لوگوں کو ڈکٹیٹ کریں اور جس طرح سے چاہیں موٹیویٹ کریں اور جیسے چاہیں اپنے آپ سے وابستہ کریں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور قرآن کے درس اور قرآن کے مطالعے کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب نے، جن کی کتاب بہت پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، یہ بات لکھی ہے کہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ قرآن کو انہیں قرآن شریف سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا یہ خط جو انسانوں کے نام ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جائے، بلکہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے تاکہ ہم جو کہیں اس کو مستند مانا جائے۔ یہ مطلب ہوا جب قرب قیامت کی علامت ہوئی اس قرآن کو سمجھنا، جو قرآن بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ پتہ نہیں متاع دین و دانش لوٹ گئی اللہ والوں کی کہ کس کافر ادا کا قبضہ خونریز ہے ساقی۔ لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں اور لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس طرح سے آپ قرآن شریف کو بے معنی بنائے دے رہے ہیں، اس کی نازل ہونے کو بے معنی بنائے دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے قیامت تک محفوظ ہونے کا مطلب پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ ہدی للناس کس لیے کہا ہے؟ یہ تمام دنیا کی ہدایت بن کے پھر کس معنی میں آیا ہے؟ اگر اسے ہدایت نہیں لی جا سکتی تو اس کے کیا معنی ہے؟ تو یہ بات اللہ نے فرمائی کہ جتنے بھی اختلافات ہوئے وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ میرے پیغمبر الگ الگ دین لے کے آئے تھے، بلکہ اس لیے ہوئے کہ لوگوں نے اپنے جی سے اس میں انحرافات پیدا کیے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے پھر اپنی مرضی سے اس میں نئے نئے مسلک اور مذہب تراش لیے۔
ورنہ میرے پیغمبروں نے ایک ہی بات کہی تھی، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سب ایک ہی قوم تھے، ایک ہی ملت تھے، اور انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہیں میری عبادت کرنا چاہیے، وتقطعوا امرهم بینہم، لیکن لوگوں نے ان کو نظر انداز کر کے اپنے مذہب، نئے مذہب الگ الگ تراش لیے اور اپنا معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو اس کی ذمہ داری خدا کے پیغمبروں پہ نہیں ہے، بلکہ ان پر ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں کی تعلیمات کو غلط روپ میں عوام کے سامنے پیش کیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اس پہ یہ بات ختم ہوئی تھی۔ ابھی آج جو میں نے آیت پڑھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ان حالات میں جو آدمی بھی عمل صالح پر کاربند رہتا ہے اور ہمارے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ مومن، شرط یہ ہے کسی بھی نیک عمل کو قبول کرنے کی کہ وہ آدمی ہم سے وابستہ ہو۔ اسلام کے نزدیک جو ہے اتھارٹی جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فائنل اتھارٹی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، صرف اسی عمل کو اللہ تعالیٰ عمل صالح مانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں، نیک عمل نہیں ہے کوئی بھی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آدمی دنیا میں، مثلا آج کل خدمت خلق ہوتا ہی ہے، بہت سے لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، اور معلوم ہے کہ صاحب کمزوروں کے لیے اور ضعیفوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے بڑے خدمت خلق کے ادارے ہیں، اقوام متحدہ کے بھی ادارے ہیں، دنیا میں جو ہے چیریٹی شو ہوتے ہیں، نئے معلوم ہے کہ حسینہ رقص کر رہی ہیں، اس کے ٹکٹ کے سارے پیسے جو ہے قحط زدگان کو بھیجے جائیں گے یا سیلاب زدگان کو بھیجے جائیں گے یا زلزلے والوں کو بھیجے جائیں گے، چیریٹی شو ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے اشتہارات لگتے ہیں۔ لیکن اسلام ان سارے اعمال کو نیک کام ماننے سے اس لیے انکار کرتا ہے کہ یہ نیک اعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف اپنا پبلسٹی ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں۔ جیسے سگریٹ کی کمپنی اپنا سگریٹ بیچنے کے لیے کئی ہزار روپے سے ہورڈنگ تیار کراتی ہے، وہ کوئی نیک کام نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کو بنانے کے لیے لوگ 200 روپے کی مشین کسی بیوہ کو دیتے ہیں اور 2000 روپے کا فوٹوگرافر ساتھ میں لاتے ہیں، وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کو اٹھانے کے لیے، اس کے پروپیگنڈے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دنیا میں نیکی ممکن ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کی جائے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ صرف اب اقوام متحدہ کے ادارے یا دوسرے چیریٹی ادارے جو ہیں وہ کوشش پسند یہ کرتے ہیں کہ بھکاری نہ رہیں سڑکوں کے اوپر، تو اس لیے نہیں ہے کہ بھکاریوں سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ اپنی صاف ستھری سڑکیں بری لگتی ہیں، لنگڑے لوجے لوگ سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں، جب ان کی شاندار کار گزرتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی جذامی، کوئی کوڑھیا، کوئی لیپروسی کا مریض ادھر بھیک مانگ رہا ہے، ادھر الٹے پھٹے کپڑے والے ننگے پھوگے لوگ پڑے ہیں۔ شہروں کا حسن مان پڑ جاتا ہے، سڑکیں چمچماتی اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس کوڑے کو باہر پھینک دیں، اور اس کوڑے کو باہر پھینک کر اس کا نام خدمت خلق رکھ دیتے ہیں، یا اپنا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اپنی پبلسٹی ایکسپینڈ، کسی بھی چیز کے لیے دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر کر رہا ہے تو اپنا نام چمکانے کے لیے کس کے لیے کر رہا ہے، اس کو نیکی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ نیکی ہے تو پھر تو سگریٹ کمپنی کا اشتہار، اس کا ہورڈنگ 1000 روپے تیار ہوا، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہونا چاہیے۔ نیکی صرف وہ ہے جو بلا غرض ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، احسن کما احسن اللہ الیک، میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو، یعنی میں تمہیں کچھ دے کر تم سے اس کا کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، میں مجھے تم کچھ دے نہیں سکتے۔ آدمی اللہ کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کسی کو ہم جب بھی دے سکتے ہیں، ایک چیز ہم نے کما کے کسی کو دے دی، اس پہ ہم نے احسان کیا، مثال کے طور پر ہے کہ ہم نے کوشش کر کے، جدوجہد کر کے، اپنا وقت اپنی محنت لگا کر ہم نے کسی کو دے دیا، اور تو گویا ہم نے اپنی محنت کا ایک حصہ اس کو عطا کیا۔ اللہ کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ سب چیز تو اللہ ہی کی ہے، اور سب تو اسی کی مالک وہی ہے، ہمارے تو کچھ ملکیت ہے نہیں، اپنی ملکیت میں کچھ نکال کے اللہ کی ملکیت میں دیتے تو یہ کوئی بات بھی ہوتی کہ اس کو کچھ دیا ہم نے بدلے میں؟ اور جب سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی چیز اٹھا کے اسی کو دے دی تو یہ کہاں ہوا؟ اللہ کے ساتھ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے بے نیاز کرتا ہے، بالکل اسے ہم کچھ دے نہیں سکتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی غرض نہیں۔ تو وہی رویہ ہمارا بھی اگر ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے بلا کسی غرض کے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے ہے، تب تو وہ نیکی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی مفہوم میں وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ لوٹ پھر کے پھر وہ ہماری طرف آتی ہے، اس کا فائدہ پھر ہماری طرف ہی آتا ہے، اس لیے اس کو ہم نیکی نہیں کہہ سکتے کبھی بھی۔ ایک ممبر پارلیمنٹ مثال کے طور پر پیسہ خرچ کرا رہا ہے، خوب سڑکیں وڑکیں بنوا رہا ہے، گڈھے وڈھے بھروا رہا ہے سڑکوں کے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ جب الیکشن میں 6 مہینے رہ جاتے ہیں تب کرواتا ہے یہ سارا کام؟ اسی عوام کی خدمت کرنا ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کو، تو وہ پہلے بھی کر سکتا تھا۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی الیکشن لڑنے کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے اور پھر بھی ہار جاتا ہے، تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ 20 لاکھ روپے عوام کے اوپر خرچ کر دیتا؟
اگر عوام کے در سے بے قرار تھا تو شہر کی حالت سدھار دیتا. ظاہر بات ہے کہ یہ خدمت کے نام پر جو خدمت کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس خدمت کو کیش کر کے اپنے اکاؤنٹ میں وصول کیا جائے اور اس کے نتیجے میں الیکشن جیتا جائے. مثال کے طور پر اسی کو بڑے پیمانے پہ لے جائیے. گورنمنٹ نے نظام اور پولیٹیکل پارٹیاں جو کچھ بھی کرتی ہیں اس کا فائدہ اپنی طرف لوٹانے کے لیے کرتی ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ عوام پر خرچ کرتی ہیں وہ خرچ نہیں ہوتا, یعنی ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا, بلکہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے, یعنی تاکہ اس کو لگا کر اس کا فائدہ وصول کیا جائے. انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیکی نہیں ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بشرطے کہ وہ میرے لیے ہو تو اس کی نیکی کو میں نیکی مانوں گا اور اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِن کی شرط ہے, کنڈیشنل ہے. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, تو میں ناشکری نہیں کروں گا اس کی. اللہ تعالیٰ نے ناشکری کا لفظ بولا, بہت بڑا لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارا دل رکھنے کے لیے بولا اس لفظ کو, ورنہ اللہ تعالیٰ ناشکری کا لفظ اللہ کی شان سے بہت, نہیں اللہ پر شان بہت بلند ہے اس لفظ سے. ہمارا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ. ہم تو اس کی مخلوق ہیں, ہم تو اس کے حکم سے پیدا ہوئے, اسی کا دیا کھاتے ہیں, اسی کا برسایا پانی پیتے ہیں. ہمارا کیا شکر. ہم جو پیسہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کہتا ہے یہ میرے پر قرض ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, یہ مجھ پہ ادھار تم نے مجھے دیے. سب کچھ تو اس نے دیا ہے, ادھار کیسے ہو گیا اس کے اوپر؟ یہ اس کی شان کرم ہے. اپنے دیے پیسے کو, اپنی برسائی بارش کے رزلٹ کو وہ اپنے پر ادھار کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پر ادھار رہا, میں دوں گا. تم اپنے ملت کے لوگوں پہ خرچ کرو, اپنی بیوہ کے سر پہ آنچل ڈالو, اپنے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے گھر پہنچاؤ, بے گھر کو اپنے گھر بنا کے تم دو. وہ بیچارہ کیا دے گا؟ میں دوں گا, یہ مجھ پہ ادھار رہا, یہ مجھ پہ ادھار رہا ہے. تو اللہ قدر حسنا, میں ناشکری نہیں کروں گا. فلا کفران عیسائی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور یہ کہ یہ کہیں بھول جائیں, ہماری فائل میں لکھا نہ جائے. آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے اگر اللہ کے لیے تو یہ نظر انداز ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, کیونکہ ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا میں, ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے لفظ کتابت سے بولا ہے, اس لیے کہ اس وقت جب قرآن کریم نازل ہوا کسی چیز کو ریکارڈ کرنے کا صرف یہی طریقہ تھا کہ اس کو لکھ لیا جائے. اس لیے اس کو کاتب کے لفظ سے بولا جاتا تھا کہ لکھ لیا جائے, محفوظ کر لیا جائے, یا سجل کے لفظ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہی طریقہ تھا. اس لیے یہ دونوں فرشتے ہمارے سارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. ان کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں, لکھنے والے کہتے ہیں ان کو کاتبین. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہمارے کاندھوں کے اوپر جو ہے باقاعدہ قلم نواز لیے ہوئے بیٹھے ہیں دو لوگ, اور جو ہے وہ اس کو لکھے جا رہے ہیں کاپی کے اندر, جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں. ایسا مطلب نہیں ہے کہ ایسا کوئی چیز ہے کہ ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے, ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک بدی لکھ رہا ہے, اور جو دونوں اپنے ڈیسک سنبھالے ہوئے جو ہے لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کاتبین کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے. کس طرح سے اس کی پوری تفصیل ہم نہیں بتا سکتے, البتہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور البتہ آپ کو تقریبی فہم کے لیے سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کمرہ اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمرے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ دنیا کے ہزاروں ریڈیو اسٹیشن جو آوازیں پھینک رہے ہیں, ان کا شور, ان کے دھماکے, ان کی ساری چیزیں اس کمرے میں موجود ہیں. اس میں موجود ہیں, حالانکہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہیں. ہزاروں ریڈیو اسٹیشن کی ہزاروں لاکھوں آوازیں یہاں موجود ہیں, نغموں کی, گیتوں کی, زیرو بم کی, موسیقی, میوزک کی, تقریریں, یعنی کیا کیا یہاں موجود ہے. سب کچھ اسی کمرے میں ہے. یقین نہ آئے تو آپ ایک ٹرانسٹر کھولیے اور دیکھ لیجیے, اسی میں آنا شروع ہو جائے گا. جو ٹرانسٹر کھولیے ساری آوازیں, وہ کوئی سینکڑوں آوازیں پکڑ لے گا آپ کا نانا سا ٹرانسٹر. ظاہر ہے وہ اس کمرے کے فضا میں موجود ہیں. وہ شور بھی موجود ہے, وہ دھماکے بھی موجود ہیں, گولیوں کی آوازیں, کیا کیا موجود ہوگا اس میں, چنگ و رباب کی آوازیں, باجوں کی آواز, سب کچھ یہاں موجود ہے, پر آپ کو نہیں معلوم ہو رہا. ریکارڈ ہے وہ ساری چیز. ٹرانسٹر آپ نے کھولا, اس طرح آپ کے اعمال بھی ریکارڈ ہیں. ایک ٹیلی ویژن کھولیے آپ اسی کمرے میں, آپ کو نہ جانے کتنی حرکتیں, نہ جانے کتنے چینل یہاں دکھائی دیں گے, نہ جانے کتنی چیزیں. کہیں مار دھاڑ ہو رہی ہے, کہیں کوئی سارے اسپیچ دے رہے ہیں, کہیں رقص و رباب کی محفلیں گرم ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے. آپ کو سب کچھ دکھائی اسی کمرے میں دے گا. ظاہر بات ہے کہ تصویریں یہاں موجود ہیں, اس فضا میں موجود ہیں. کوئی چیک کرنے والی اس کی مشین ہے جو اس کو اٹھا رہی ہے. تو آپ کی حرکات اور آپ کی آوازیں, شور, ہنگامہ, میوزک, موسیقی, سب کچھ ریکارڈ ہے, موجود ہے, اس فضا کے اندر موجود ہے. اور ذرا سا ایک آلہ جیب میں آنے والا اس کو جو ہے پکڑ لیتا ہے, تو پھر یہ چیز کہ ہمارے اعمال اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیسے ریکارڈ ہوتا ہے, یہ تو بڑا آپ کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے.
عربوں کے لیے تو اس کو لکھنے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا کیونکہ اور کوئی چیز تھی نہیں، لیکن آپ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ ساری چیز کس طرح سے ریکارڈ ہو جاتی ہے. آپ کی حرکات بھی ریکارڈ ہیں، آپ کی آوازیں بھی ریکارڈ ہیں. آپ اب تو مان لیجئے اس دنیا میں آنے کے بعد جب کہ آپ کو دکھا دیا انہوں نے اور ریکارڈ رہتی ہیں. ابھی امریکہ میں جو انفرارڈ کیمرے بنائے گئے ہیں، انفرارڈ کیمرے جو ہیں، ابھی بینک میں ڈکیتی پڑے آدھے گھنٹے کے بعد وہ جا کے فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور اس میں سارے ڈاکو اور سب ڈکیتی کرتے ہیں، پورا سین اس میں نظر آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکیتی ہو گئی، ختم ہو گئی، واقعہ تمام ہو گیا، پر وہ ریکارڈ ہے فضا میں. اس لیے کیمرہ اس قابل ہوا کہ آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد اس واقعے کی تصویر کھینچ لیتا ہے وہاں سے. تو فضا میں ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں. اب اگر یہ چیزیں آپ کے ٹیلی ویژن کیمرے یا آپ کے انفرارڈ کیمرے یا آپ کے ٹرانزسٹرز، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آج یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہیں اور فضا میں موجود ہیں، آپ کے اعمال بھی، آپ کی حرکات بھی، آپ کی آوازیں بھی، تو کیوں ہیں ریکارڈ؟ کیوں ہے؟ کس لیے ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی ہے. اسٹیڈیم بنتا ہے تو اس لیے کہ وہاں کھیلا جائے گا، اس لیے ہوتا ہے. ٹیوب جلایا آپ نے اس لیے کہ اس کی روشنی میں کچھ کام ہونا ہے، اس لیے. تو اگر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ فائل کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس فائل کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کا ایک مقصد ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو ہم سب چیز لکھ رہے ہیں، سب چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں یا کسی کونے میں کوئی کام اگر کیا ہے، کوئی بات اگر کہی ہے، کوئی عمل اگر انجام دیا ہے تو وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ کہیں کھو جائے گا، وقت کے سمندر میں بہہ جائے گا، ہمارے سامنے نہیں آئے گا. ایسا نہیں، ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. انا لہو کاتبون. تو جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے بشرط کہ وہ ہمارے لیے ہو، ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے اور ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. مگر ہم نے یہ چیز حرام کر دی ہے کہ جس بستی کو ہلاک کرنے کا ہم فیصلہ کر دیں وہ دوبارہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آتی. یہ ہمارا اصول ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یعنی ان تمام دلائل کے باوجود، ان ساری توجیحات اور تنبیہات کے باوجود، جو کچھ بھی ہم نے کہا اور پیغمبر جو کچھ کہتے آئے، اس کے باوجود لوگ جو ہے انکار حق کے اوپر مصر رہے، ہمارے پیغمبروں کو ستاتے رہے، ہمارے دین حق کو جھٹلاتے رہے، شیطان کے بہکائے میں آتے رہے، اس کی چال میں آتے رہے. تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک اصول چونکہ بنا دیا ہے کہ اس دنیا میں حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی. جو ہمارے ماننے والے ہیں ہم ان کی ناقدری نہیں کریں گے، مگر جن کے تباہ ہونے کا فیصلہ ہو گیا ان کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے بھی ہم راہ حق پر نہیں لائیں گے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا انہم لا یرجعون. جس بستی کو ہلاک کرنے کا، جس سرزمین کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں، اس کو پھر پلٹنے کی توفیق نہیں ملتی. اس کا مطلب لے سکتے ہیں آپ، اس چیز کے 3 مطلب لے سکتے ہیں. تو یہ کہ جس بستی کو ہلاک کرنے کا ہم فیصلہ کر لیں اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پلٹنے کی توفیق نہیں ہوتی. لا یرجعون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں وہ دوبارہ دنیا میں پھر نہیں آتی. دنیا میں لوٹائے نہیں جاتے وہ کہ اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیں. لیکن کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس کا صرف ایک مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو ہلاک کرنے کا ہم فیصلہ کر لیں، اہلکناہا کا لفظ بولا گیا ہے، جس بستی کو ہلاک کرنے کا ہم فیصلہ کر لیں ان کو پلٹنے کی توفیق نہیں ملتی. یعنی وہ ہمارے ہلاک ہونے کی، سارے ہمارے عذابوں کو، ہماری تنبیہات کو، ہمارے جھٹکوں کی بھی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں، پھر بھی سچ بات ان کو نصیب نہیں ہوتی، وہ پلٹ کر پھر بھی حق بات کی طرف نہیں آتے. میں اس پوائنٹ کی آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، لیکن اللہ کے اصول ہے، اس کو میں سمجھا چکا ہوں کہ بندوں کے اعمال کے نتائج کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. اہلکناہا کا مطلب ہلاک کر دیا ہے، یعنی ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ہلاک کرنے کا فیصلہ ان کے اعمال کے نتیجے میں کر لیا ہے. مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نے امپوز کر دی ہلاکت ان کے اوپر. ہلاکت کا فیصلہ ہم نے اس لیے کیا کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کا مستحق بنا لیا اپنے اعمال کی بنا پر، کہ ان کو پھر پلٹنے کی توفیق نہیں ملتی. عذاب جو اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں، جو قرآن ابھی پچھلی اس میں جو کہا گیا ہے عذاب مانگتے ہیں ہم سے، اور عذاب اس لیے آتے ہیں، قرآن کریم نے جو عذاب کا فلسفہ پیش کیا ہے جگہ جگہ قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ عذاب منبہات کی حیثیت سے آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب جھٹکے دیتا ہے اس لیے کہ اس کائنات میں چونکہ اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہوتا لوگوں، اللہ تعالیٰ سے وابستہ تو جب ہوں جب اللہ تعالیٰ ہمیں محسوس ہو. انسان پیکر محسوس کا قائل ہے، سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے تو اس کی عبادت کرتا ہے. اس لیے تو یہ بیچارے ہمارے برادران وطن جو ہے پتھر کے بت بناتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کو جب تک آنکھ سے کچھ دکھے نہیں کیسے پرستش کریں، کیسے پوجیں، کیسے وابستہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کا، وہ تو بقول ان کو دکھائی نہیں دیتا اور کہیں آہٹ بھی نہیں، کہیں دکھتا ہی نہیں، وہ تو کیسے اس سے وابستہ ہوں. جو چیز دکھ نہیں رہی
اس سے وابستہ کیسے ہوں؟ تو یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ نہیں رہا اور اللہ کی آواز ہم کو سنائی نہیں دے رہی، اس کا چہرہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، کائنات میں کہیں اس کی آہٹ ہمیں سنائی نہیں دے رہی، مگر اللہ کو اپنے وجود کا احساس دلانا ضروری ہے، اس لیے تاکہ لوگ اس سے وابستہ ہو سکیں، تاکہ لوگ اس کی عظمت کو، اس کی طاقت کو پہچان سکیں۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو زلازل آتے ہیں، جو قوموں کے اوپر عذاب آئے، زلزلے آئے، قوموں کے اوپر جو کبھی بادیں سرسر آئی، کبھی ہواؤں کے جھونکے آئے، کبھی سیلاب آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حیثیت دی کہ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ منبہات بنے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ کتنی قومیں جنہوں نے غرور کیا اپنی سیاست و طاقت کے اوپر، اپنی معیشت کے اوپر، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیا، ہم نے ان کے جھٹکے لگائے اور اس کے بعد ان کی سرزمینوں کے، ان کے ملکوں کے وارث ہم بنے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں تو بہت ویل اسٹیبلشڈ ہوں، میرا تو بینک میں بہت اکاؤنٹ ہے، لاکھوں روپے میرے اکاؤنٹ کے ہیں، میری تو نوکری مستقل ہے، میرا ذریعہ معاش تو بڑا مستحکم ہے، میرا مکان تو بڑا مضبوط ہے، بڑی گہری بنیادوں کے اوپر ہے، میں نے تو اپنے سارے وسائل، سارے راستے مضبوط کر لیے ہیں، مجھے کون کیا کر سکتا ہے؟ مجھے کیا کر سکتا ہے؟ قومیں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ ہم تو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ہم نے تو سائنس میں، ہم تو مکانات میں، تعمیر میں، فن تعمیر بڑی ترقی کر لی ہے، ہمیں کون ہلا سکتا ہے اپنی جگہ سے؟ ہم نے تو اپنے آسمان کو بھی محفوظ کر لیا ہے، ہم نے تو ایٹمی چھتری لگا لی ہے اپنے اوپر، ہمارے پہ کون اٹیک کر سکتا ہے؟ جب بھاکرا ننگل ڈیم بنا تو پنڈت نہرو نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے جو ننگل ڈیم بنایا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ایشور بھی اگر چاہے تو اس کو توڑ نہیں سکتا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ یعنی اتنا اپنے آپ کو آدمی اسٹیبلش سمجھتا ہے، اتنا مضبوط سمجھتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی جھٹکے کے اندر ننگل ڈیم جو ہے دراڑیں آ گئیں اور آس پاس کے سارے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے، اور پنڈت نہرو کو قدرت نے جواب دیا کہ قدرت تم سے زیادہ طاقتور ہے، تمہارے الفاظ سے زیادہ طاقتور ہے، بات انہوں نے کہی۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا احساس دلائے اس کائنات میں جہاں کہیں خدا دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں اپنے پیروں کو آدمی بڑا مضبوط محسوس کرتا ہے۔ اور قومیں اس لیے خدا کا انکار کرتی ہیں کہ خدا ان کو دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دینے والی چیز کا انکار کرنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہوتی۔ آدمی صاحب بہادر سے ڈرتا ہے، ہز میجسٹی سے ڈرتا ہے، سامنے بیٹھے ہیں چونکہ ناراض ہو گئے تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے۔ ہز میجسٹی بھی اپنے آپ کچھ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، زمین پہ پیر نہیں رکھتے، وہ پیر نہیں رکھتے، بہت بڑے آدمی ہیں، کسی بات کرنا نہیں چاہتے کالے آدمی سے، صاحب ہیں، بہادر ہیں، بہت بڑے آفیسر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، پر جب قومیں یا افراد اپنے آپ کو اتنا مستحکم محسوس کریں اور جب اپنی چاروں طرف کو بالکل محفوظ کر لیں اور جب اپنے آسمانوں کو محفوظ کر لیں تو اللہ نے فرمایا کہ نذیقکم من تحت ارجلکم، ہم زمین کے پیروں کے نیچے سے بھی تم کو کھسکا سکتے ہیں۔ یعنی جب تم نے آسمانوں کو محفوظ کر لیا ہو تو ہم تمہیں نیچے سے بھی جھٹکا دے سکتے ہیں، نیچے بھی جھٹکا دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی ہماری طاقتوں کو احساس تو تم کو ہو جائے گا اس ٹائم کہ جب زمین کے یعنی زمین پہلے طرح سرک جاتی ہے۔ اس کے وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے مثال یہ زلزلے آتے ہیں، ابھی گجرات میں زلزلہ آیا اور ایک تباہ کن ہزاروں لاکھوں انسان مر گئے، مکانات نیچے ڈھہ گئے اور آگ لگ گئی، وبائیں پھیل گئیں اور ایک پورا حشر برپا ہو گیا۔ کتنے ہز میجسٹری بیچارے جو کسی بات نہیں کرتے تھے، کتنے کروڑ پتی، کتنے لکھ پتی اور کتنے بینک اکاؤنٹ رکھنے والے، اور کیسے فوجی طاقت رکھنے والے، اور کیسے سیاسی طاقت رکھنے والے، کیسے پرغرور سر جو کہیں بھی نہیں تھے، اور صاحب بہادر جو کسی بات نہیں کرتے تھے، کھچڑی کی ایک پلیٹ کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے درخواستیں کر رہے تھے، اور مکانات جو ہے جو عالیشان بنائے تھے اور یہ کنڈیشن لگے ہوئے تھے، اے سی لگے ہوئے تھے، اور جناب کو اس میں کہیں کسی خدا کی یاد ہی نہیں آتی تھی، کہیں مجھے حساب دینا ہے اس کی یاد ہی نہیں آتی تھی، سب نشہ ہرن ہو گیا، ساری زندگی فضول ہو گئی، سارے معنی فضول ہو گئے۔ جب زمین پہ آ کے کھڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک تنبیہ، ایک جھٹکا جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے آسمان سے باتیں کرتے مکانات اور میری ساری سائنسی ترقیات کے مراکز دھڑام سے نیچے آ گرے، آسمان میں نے بچا لیے تھے پر پیروں کے نیچے سے آنے والی آفت کو کیسے روکتا؟ من تحت ارجلکم قرآن نے کہا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ زلزلے کے اسباب کو تلاشا نہیں جا سکتا، آج بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس کو نہیں تلاشا، نہ اس کی فور کاسٹ کی جا سکتی ہے، کب آ جائے، کدھر سے آ جائے، نہ اس کا بچاؤ کا کوئی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ زمین کے 35 کلومیٹر نیچے اگر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ 35 کلومیٹر نیچے بنیادیں تھوڑی بنائیں گے مکانوں کی؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے لیے کوئی فور کاسٹ بھی نہیں کر سکتے، کوئی تحفظ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نیچے سے جھٹک دے تم کو، ایک نارنگی کی طرح ہلا دے، تو تم کیا کر سکتے ہو اس کے مقابلے میں؟ اس کے بعد
یہ جو تمہاری 32 منزل آسمان سے باتیں کرتے بلڈنگیں ہیں، اور جو ہے تم اس کے اندر زندگی کا وہ نظام بناتے ہو جس میں خدا کہیں نہیں آتا اور خدا کا کہیں نام نہیں ہوتا، جیسے خدا کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس تمہارا دماغ، تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی، تمہارے بنائے ہوئے نظام، تم ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، ایک جھٹکے میں سب حقیقت سامنے آ جاتی ہے، ساری کی ساری۔ اور جب مکان دھڑ سے نیچا گرتے ہیں، اور جب انسان جو ہے ملبے کے ڈھیر میں دبے ہوئے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، سر پھٹے ہوئے، اور مچھلی مری ہوئی مچھلی کی طرح لاشیں پڑی، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، تب معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس میں ایک اصول بتایا کہ انسان جو ہے اس کے باوجود وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت بڑا لیکچر باز ہے، انسان اکثر شيءٍ جدلا، بحث بہت کرتا ہے، بات بہت بناتا ہے۔ ہر عذاب کی جو ہم تنبیہ دیتے ہیں، جو جھٹکا ہم مارتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیتا ہے آدمی، کوئی نہ کوئی توجیہ۔ عذاب ہمیشہ آئے اور ہر قوم کے اوپر آئے، لیکن اس کی توجیحات کر لی گئی ہمیشہ، یہ تو اس لیے ہو گیا، وہ تو اس لیے ہو گیا۔ شداد کی جنت تباہ ہو گئی ہے، پوری کھنڈر میں سے نکل آئی ہے شداد کی جنت، بڑا شاندار ویل پلانڈ شہر ہے وہ، اس کے اندر جو ہے پانی کا ذخیرہ، ٹنکیاں ہیں، سیکریٹریٹ ہے، محلات ہیں، بڑے خوبصورت مکانات ہیں، باغات ہیں، سبززار ہیں، پارک ہیں، بہت شاندار شہر ہے جو شداد نے بنایا ہے، لیکن تباہ کیوں ہو گیا؟ تو اب اس کی جب آج توجیہ کی گئی ہے اور جو دیکھا گیا تو چونے کے پہاڑوں کے اوپر آباد تھا وہ، کوئی بھی اندر بلاسٹ ہوا یا کوئی چیز ہوئی، چونے کے پہاڑ بیٹھ گئے، وہ پورے شہر بیٹھ گیا، اس کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ یہ اس کی توجیہ ہے۔ خدا نے اس کو قرآن کریم میں سورہ الفجر میں عذاب کے حصے سے بیان کیا ہے۔ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے اس کی توجیہ کر لی، اس کی توجیہ کر لی کہ مادی توجیہ اس کی کر لی۔ عذاب کی ایک مادی توجیہ ہوتی ہے، بس اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر فاحشہ پھیل جائے گا، یعنی جہاں فحش پھیلایا جائے گا وہاں طاعون پھیل جائے گا، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں طاعون پھیل جائے گا۔ سورت میں جب طاعون پھیلا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ سورت گندا زیادہ رہتا ہے، سورت میں چوہے زیادہ رہتے ہیں، حالانکہ چوہا تو بڑی مقدس سواری ہے، لیکن چوہے زیادہ رہتے ہیں اور اس لیے جو ہے چوہے وہاں پہ طاعون پھیل گیا۔ لیکن حقیقت میں ایک مسلمان جب اپنے ایمان سے دیکھے گا تو دیکھے گا کہ یہ وہ صورت ہے جہاں بے گناہ مسلم دوشیزاؤں کی برہنہ تصویریں بنا کر کیبل کے اوپر نشر کی گئی تھیں۔ یہ ارشاد فاحشہ رسول پاک کا ارشاد تھا کہ جہاں ہوگا وہاں طاعون پھیل جائے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا۔ مسلمان اپنے ایمان کی روشنی میں اس طرح سے دیکھے گا، یعنی ان ساری چیزوں کو جوڑے گا، ان ایمانیہ اخلاقیات سے جوڑے گا، جبکہ جو انسان کو اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، شیطان نے سکھائے ہیں الفاظ اور دماغ اور دلائل، شیطان ہر چیز کے لیے دلائل دیتا ہے، ہر چیز کے لیے دلائل دے دے گا۔ یعنی آپ دنیا آدمی کا دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ غلط سے غلط بات کے لیے بھی آپ اس سے فلسفہ شیطان سے مانگ لیجیے، وہ دے دے گا بنا کے آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، ہر چیز بنا لے گا۔ الٹے لٹک جائیے تو اس کے لیے بھی فلسفہ دے دے گا کہ بھائی دیکھیے سیدھے کھڑے رہتے ہیں تو دماغ پہ بلڈ نہیں جاتا، سرکولیشن نہیں ہوتا، اس لیے صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، الٹے لٹکنے میں دماغ میں بلڈ آئے گا، زیادہ اچھی بات سمجھ میں آئے گی، اس کی بھی دلیل بنا دے گا کوئی نہ کوئی۔ نہیں فلسفہ تو جدھر سے چاہے بنا لیں وہ بن جاتا ہے، فلسفے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہر عذاب کے لیے بھی فلسفہ بنا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہندوستان کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں، ویسے اور جگہ بھی آیا ہے، چائنا میں شنگھائی میں آیا ہے، گوئٹ مالا میں آیا، بڑے بڑے آئے ہیں، سب جگہ جب کبھی بھی زناکاری فحاشی کا چلن ہوا، جیسے شنگھائی میں یا جیسے کہ گوئٹ مالا میں، وہ 2,80,000 آدمی جو ہے ودن 24 آورس ختم ہو گئے وہاں۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ سمود میں ایک بات کہی گئی ہے، والشمس فعقروها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ ہم نے سمود کے قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، جھٹکا دیا، ہم نے تباہ کر دیا اس کو، زلزلے کے عذاب سے۔ دمدم علیہم ربہم، انہوں نے ہماری اونٹنی کو بے قصور قتل کر دیا، عقروها، ہماری اونٹنی کو بے قصور قتل کر دیا، فدمدم علیہم، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے لفظ دمدمہ استعمال کیا ہے، دمدمہ میں آپ اس الفاظ کی آواز، اس زلزلے کی آواز بھی سن سکتے ہیں، دمدمہ دمدمہ علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ہم نے برابر کر دیا ان کو، اس لیے کہ ہم گناہ کو برداشت کرتے ہیں، طغیان کو برداشت نہیں کرتے، سرکشی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے، ہم ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ جب کبھی بھی ظلم پھیلتا ہے ہم اس کی پینالٹی، پنشمنٹ ضرور دیتے ہیں۔ یعنی یہ تعلق جو ہے ان چیزوں کا صرف مادی اسباب سے نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی اعمال و نتائج سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، منبہات ہوتے ہیں۔
भारत में 1992 के बाद ज़लज़लों की तादाद बढ़ गई है। आप देखें, लातूर में आया, कौन सा जमीन है इसकी तफसीर में जाना नहीं चाहता। लातूर में क्या हुआ था, सूरत में प्लेग फैला। उसके बाद जबलपुर में आया, क्या कुछ जबलपुर में हुआ था आपको मालूम है। अब आया 1992 के बाद हमारा मुल्क मुसलसल एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और अजाबों का और आफतों का और सैलाबों का, उड़ीसा का सैलाब आया, ये सारे कुछ आ रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमसे ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हुआ है जो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया है। हमें तो ये बात कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि मियाँ भाई बेचारा किसी बात को हिम्मत से कहता नहीं, डर के मारे कि उस पर कोई इल्ज़ाम न लग जाए। हमने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं बोलते हम लोग, इसलिए कि हम अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे पर कभी भी कोई आफत टूटे, सरदारों का सुरजीत सिंह बंडाला तो वहाँ से रिज़ाइन कर सकता है, हमारे यहाँ किसी आदमी को अभी तक ये तौफीक नहीं हुई कि रिज़ाइन कर सके किसी मसले के ऊपर। ये बात हमने तो नहीं कही, पर कर्नाटक के मिस्टर टी जान ने ये बात कही कि इस मुल्क में अक़लियतों के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं, कुदरत ने हमें उसकी सज़ा दी है। ये बात कहने की तौफीक उस शख्स को हुई जिसको कुरान यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता है। अजाब जो दुनिया में आते हैं किसी वजह से आते हैं, किसी सबब से आते हैं, किसी जुल्म की बिना पर आते हैं। कोई जुल्म किया जाता है, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ये ताकत का एहसास दिलाता है, यह न समझना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा। इन रब्बका लबिल मिरसाद, मैं तुम्हारी घात में हूँ, मैं तुम्हारी घात में चुपके देख रहा हूँ, और मैं एक्शन लेता हूँ फौरन, और मैं दिखाता हूँ नहीं कोई है। इसका मतलब किसी कौम को बर्बाद कर देना नहीं होता, इसका मतलब कौम को ठोकर मारना होता है ताकि वो अपनी गलती का एहसास करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह ताला किसी कौम को कुल्लियतन खत्म नहीं करेगा। कुरान करीम में कहा गया है कि वमा कान लहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, रसूल जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं अल्लाह ताला मुकम्मल इस्तीसाल नहीं करेगा, यानी आपकी शान रहमत के सदक़े में कौमें मुकम्मल इस्तीसाल से महफूज रखी जाएंगी। लेकिन अल्लाह की तरफ से मुनब्बिहात और झटके आते रहेंगे, तंबीहात, ताकि बंदे को एहसास हो कि दुनिया में वो एक और तन्हा नहीं बल्कि कोई ताकत है जो उसके ऊपर है, उसको ये एहसास रहे। ये एहसास दिलाने के लिए अल्लाह तबारक ताला बार बार जो है ये जो कुदरती आफात होती हैं इनका सीधा ताल्लुक हमारे अमाल से और हमारी बुराइयों से होता है, सिर्फ इसके मादी असबाब नहीं होते, सिर्फ तकवीनी असबाब नहीं होते। इस बात को तफसील के साथ कुरान करीम में जगह जगह इस बात को कहा गया है। चुनांचे सूरह फज्र कॉन्टेक्स्ट में भी कहा गया कि इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह क्या है कि हमने सब कुछ क्यों किया। इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबू अस्सख़्रा बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन रब्बका लबिल मिरसाद। पूरी सूरह फज्र में कहा गया फ़िरऔन वो ख़ैमा खरगाह वाला जो अपने आप को बहुत अकड़ता था, समूद वो जिनको अपनी तहज़ीब व इब्नी इमारत पर बहुत नाज था, आज जिसको अपनी ताकत के ऊपर बहुत नाज था, इन सब को हमने अजाब का ताज़ियाना बरसा दिया इनके ऊपर, क्योंकि बेशक तेरा रब घात में रहता है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। क्यों? फअम्मल इंसानु इज़ा अब्तलहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान जब ठाठ में होता है तो कहता है मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला, और जब आदमी दुख में होता है और जब हम उसे दुख डालते हैं तो कहते हैं अरे अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। यानी अच्छा करता है तो कहता है मैंने कर लिया, और हम उसको झटका मारते हैं तो कहते हैं खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। कल्ला बल ला तुकरीमूनल यतीम वला तहुज़्ज़ूना अला ता'मिल मिस्कीन व ता'कुलूना तुरास अकलन लम्मम व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। हरगिज़ नहीं, मेरे अज़ाब सिर्फ इसलिए आते हैं कि तुम दुख दर्द नहीं समझते इंसानों का, तुम यतीम का हाथ नहीं पकड़ते, तुम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते, और तुम माल को हड़प जाते हो, और तुम माल की बहुत ज़्यादा चाहत रखते हो, बहुत ज़्यादा चाहत रखते हो, और माल की चाहत तुम्हें बहुत सी अखलाकी चीज़ें कबूल करने से जो है गाफिल कर देती है। इसलिए मेरे अज़ाब आते हैं, इसलिए मेरे झटके तुम्हारे पर लगते हैं, ताकि तुम्हें इस नशे से थोड़ा सा आगाह किया जाए, मुतनब्बिह किया जाए। इस बात को अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतीरत मईशता, न जाने कितनी कौमें जिनको अपनी मईशत पे बड़ा नाज था। फतिलका मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला क़लीला, पड़े हैं उनके घर टूटे हुए, देखो जाओ। बि'रिम मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद, बहुत से महल जो बहुत सजाए गए थे और बहुत से कुएं जो बड़े ठाठ से बनाए गए थे आज अटे पड़े हैं, औंधे मुंह, कोई देखने वाला नहीं। ये हमारी ताकत का एहसास जो इंसान को होना चाहिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया। तो ये है बात जो कुरान करीम में कही गई। अभी साहिर भाई मुझसे पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने ये बात आज जुमे में भी कही थी।
اس بات کو, اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو وہ رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک وہ رویہ ہے جو ہمارا اس کے بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ دونوں الگ الگ رویے ہیں. ہم اپنے رویے کو اللہ کے رویے پہ قیاس نہیں کر سکتے. مثلا ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو 1,00,000 آدمی مار دیے گجرات میں, تو ہم بھی 1,00,000 آدمی مار دیں, یا ہم بھی قتل کر دیں کسی کو, اللہ تو روز مارتے رہتا ہے لوگوں کو, تو ہم ایک آدھ کو مار دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ اس کے اپنے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارا جو معاملہ اس کے بندوں کے ساتھ ہے وہ اللہ کی ہدایت کے اوپر مبنی ہوگا. جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکام دے گا وہ اس کے اوپر مبنی ہوگا. اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ جو بندہ دکھ میں ہے یا میری کسی پنشمنٹ یا پینالٹی کی وجہ سے دکھ میں ہے تو تم بھی اس کو دکھ دو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو دکھ دیں, بلکہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کا ہاتھ پکڑیں, جیسے کہ سورہ فجر میں نے آپ کو بتایا, اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کی مدد کریں بلا امتیاز مذہب و ملت, جو اسلام کی تعلیم ہے. کیا ان لوگوں کے لیے بھی جو آج تک ہمارے ساتھ دشمنی کرتے رہے؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. بے شک ان لوگ کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتے رہے. اس کی مثال ہے حضور اقدس وسلم کی سیرت میں ملتی ہے. مکے سے نکال دیا حضور اقدس کو, صحابہ کرام کو, اور کن کن مصیبتوں کے بعد نکالا یہ آپ جانتے ہیں. ان کو 3 سال شباب تعلیم میں رکھا, انہیں ننگے پتھروں پہ گھسیٹا, ریت اور چٹائی کے اندر دھواں دے دے کے ان کو زدوکوب کیا انہیں, اور جو بھی آنکھیں پھوڑی عثمانی مظون کی, ٹانگیں کاٹی ہیں, نظام بہت سے صحابہ کرام کی عمار بن یاسر کی ٹانگیں چیر دی, سمیہ کے شمگاہ میں نظام مارا اور مار دیا ان کو. بہت سے لذت خیز مظالم ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں. اور ان مظالم کے پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ, مکہ چھوڑ کر. جانے کے بعد کیا ہوا؟ قحط پڑا مکے میں بڑا شدید, دانے دانے کو ترس گئے مکے والے. کون تھے یہ کفار دشمن جو حضور کے سخت دشمن, جنہوں مکے کی سرزمین میں رہنے کی حضور کو اجازت نہیں دی تھی, یہ وہ کفار تھے. مدینہ پہنچ گئے حضور تو قحط کا شکار ہو گئے, اللہ کے عذاب کا, اللہ کی تنبیہ کا شکار ہوئے. کیا کر رہا ہے حضور نے؟ کہ آواز فرما دیا کہ دیکھا جب تک میں تمہارے درمیان تھا تمہارے لیے صاحبان بنا ہوا تھا رحمت کا, جیسے ہی میں آیا تو عذاب ٹوٹ پڑا تمہارے پر, ترس گیا دانے دانے کو. یہ نہیں کہا حضور نے, یہ قائل کیا ان کو, یہ دیکھو اللہ نے کیسی مار ماری تمہارے اوپر. ہم لوگ تھے صحابہ مسلمان جب تک تھے, امن و امان تھا, راحت تھی, آفت سب کچھ تھا, لیکن ہم آ گئے تو تم لوگ عذاب میں پڑ گئے, مصیبت میں پڑ گئے. اب تو سمجھ جاؤ کہ ہم حق پر کے ہیں. یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ تمہارے پر عذاب ڈال رہا ہے, اب ہم بھی تمہارے پر عذاب ڈالیں گے, یہ بھی نہیں کہا. بلکہ آپ نے 700 دینار بھجوائے وہاں پر غلط تقسیم کرانے کے لیے. 700 دینار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینار بہت بڑی رقم ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے. حضور اقدس نے بھجوائی وہاں پر اور تقسیم کرایا وہاں پر ان دشمنوں میں. یہ حضور کا رویہ تھا جو بندگان خدا کے ساتھ تھا. اللہ کا رویہ یہ تھا, اللہ نے قحط ڈالا تو حضور بھی روک لیتے اللہ, کہ اللہ روک رہا ہے تو میں بھی روکوں. لیکن یہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی. ہمارا یہ سلوک ہے. حضور نے فرمایا وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو خود کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان تو بہت بڑی چیز ہے, انسانیت کا رشتہ تو بہت بڑی چیز ہے. حضور نے صاحب فرمایا کہ لا یرحم اللہ ولا یرحم الناس, جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ کو بھی اس کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا, اللہ کو اس کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا. اللہ نے زندگی میں اور موت کا جو یہاں پہ اصول بنایا ہے وہ اللہ کے دوسرے نظام کے اوپر تکوین پر مبنی ہے, لیکن آپ کو جو اس نے احکامات دیے ہیں وہ تشریع کے اوپر مبنی ہے. کیا اچھا ہے کیا برا, یہ آپ کو اللہ سے ماننا ہے. تو اللہ نے شاید فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں کو اللہ فی عبد ما کان العبد فی عون اخی, جب تک تم انسانوں کے ہاتھ پکڑتے رہو گے اللہ بھی تمہارا ہاتھ پکڑتا رہے گا. انسانوں کام آتے رہو گے اللہ بھی تمہاری مدد میں رہے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. حضور نے شاد فرمایا انسان ایک بڑی چیز ہے, اللہ نے اس کو مقام اکرام تکریم عزت کا مقام بخشا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو مقام عزت بخشا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو ایک بہترین معیار پر پیدا کیا ہے. انسان کھڑے پیر چلتا ہے, سر اٹھا کے چلتا ہے, زمین کے اوپر ماتھا رگڑ کے نہیں چلتا آدمی. خدا نے عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے انسان کو. انسان کا اکرام ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کی ایک عزت ہے. اتنی عزت ہے کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. فرعون زیادہ سرکش کون ہو سکتا ہے؟ موسیٰ زیادہ برگزیدہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ خدا کے پیغمبر ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون سے بات کرنا تو بہت مہربانی کے ساتھ بات کرنا,
فرعون سے بات کرنا تو گالی کے ساتھ نہیں کرنا کہ وہ سرکش ہے. مقام احترام یعنی ہر شخص کے اسٹیٹس کا احترام. اسلام میں انسان کا احترام سکھایا گیا, انسانوں کے ساتھ سلوک کا رویہ. انسان بڑی چیز ہے, جانور کے ساتھ. بخاری شریف میں حضور اقدس کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ پچھلے قوموں میں ایک عورت تھی بڑی نیک اور بہت نوافل پڑھتی تھی, لیکن اس کے گھر ایک بلی تھی, اس بلی کو اس نے باندھ دیا, وہ بھوکی مر گئی. اس وجہ سے اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پچھلے قوم میں ایک فاحشہ عورت تھی اور بدکار عورت تھی, لیکن ہوا یہ کہ ایک بار وہ جنگل میں جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے, تو اس نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور موزے میں اوڑھنی باندھ کر کنویں میں سے پانی نکال کر کتے کے منہ میں ٹپکا دیا. اس بات پہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. یہ جانوروں کے لیے اسلام کے ہاں اتنا یعنی کہ مہربانی کا. گدھے کو دیکھا حضور نے کہ اس کو داغ دیا تھا کسی نے, تو آپ نے فرمایا وہ آدمی خدا کی مغفرت سے محروم رہے گا جس نے اس بے گناہ کے اوپر یہ ظلم کیا ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں جانوروں کے لیے تعلیمات ہو وہاں انسانوں کے لیے کیا تعلیمات ہوں گی؟ انسانوں کے دکھ میں آنا ہو. اللہ کے رسول میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں دشمنوں کے لیے غلے بھجوائے اور رقم بھجوائی. یہی تو ہمارا وہ اعلیٰ تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہاں کے لوگوں کا دل جیتا. یہ تو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تلوار سے جیتا. میں اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ تلوار سے جیتا, اگر آپ یہ بات ہمارے پر لگاتے ہیں تو آپ اپنے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, کیونکہ آپ یوں کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ بڑے بزدل تھے, تلوار سے ڈر گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے تلوار سے ڈر گئے اور اپنی عورتوں کی عزتیں داؤ پہ لگا دیں, تو آپ اپنے بزرگوں کی, اپنے پوروجوں کی توہین کرتے ہیں. اگر آپ یہ بات مانتے ہیں تلوار سے نہیں, ہم نے ان تعلیمات سے جیتا جو ہماری تعلیمات ہیں. ہم دشمنوں کو بھی گلے سے لگاتے ہیں, ہم ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں. جو پتھر مارتے تھے ہمارے رسول کو, ہمارے رسول دعائیں دیتے تھے, انہیں دعائیں دیتے تھے. یہ تھا وہ ہمارا تعلیمات جو اس ملک کے لوگوں نے پہلی بار سنی اور اس ملک کے عوام کا دل ہم نے جیت لیا. یہاں تو چلیے کچھ بادشاہ آ بھی گئے تھے 200 400 500 آدمی لے کر, یا 1000 2000 آدمی لے کر, مگر یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک میں 1000 2000 آدمیوں سے اگر قبضہ کر لیا تو پھر بزدل ہوئے. تلوار سے ڈر کے کیا تو بےغیرت ہوئے, اور اگر کسی اس وجہ سے کیا کہ پیچھے بھاگ گئے تو یہ بزدلی ہوئی. حقیقت میں خود اسلام کی تعلیمات کی کشش ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ ہم بلا امتیاز مذہب و ملت, یہ ہمارا اس لیے نہیں کرتے. قرآن میں کہا گیا اس لیے نہیں کہ ہم کسی کا شکریہ وصول کریں, صاف کہا گیا. مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مسکین کو اور ہر قیدی کو اور ہر یتیم کو اور ہر دکھ کے مارے انسان کو مدد کرتے ہیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, ہم تم سے کچھ شکریہ بھی نہیں چاہتے. لا نرید منکم جزاء, نہ کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے, کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے. شکریہ چاہیں تو کاروبار ہوا پھر تو یہ, یعنی ہم نے کیا تم نے شکریہ ادا کیا, یا اس کے بدلے ہم نے تم سے کچھ حاصل کیا. لوجہ اللہ, یہ تو ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. اسی کو اللہ نے کیا جو میرے لیے کرتا ہے تو میں اس کی کسی بھی کوشش کی ناقدری نہیں کروں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو نیک کام کوئی کرتا ہے میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے تو میں اس کی کسی کوشش کی ناقدری نہیں کروں گا. یہ میں نے لکھ لیا ہے. لیکن یہ بھی میں نے لکھ لیا ہے کہ جس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ میں کر چکا ہوں اس کی سمجھ میں صحیح بات کبھی نہیں آئی. انہم لا یرجعون, کبھی نہیں آئی. یعنی وہ ہمیشہ اپنے اوپر آنے والی وپتاؤں اور آفتوں کا کوئی نہ کوئی مادی توجیہ کر لے گا, لیکن وہ بات نہیں سمجھے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. شیطان ادھر نہیں آنے دے گا. شیطان اس کو غلط بات کے لیے 1000 دلیلیں سکھا دے گا, 1000 باتیں کر دے گا, لیکن قسمت میں اگر تباہی ہے تو حق بات کی طرف نہیں آئیں گے. انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ اور یہ صورتحال یعنی حق و باطل کی کشمکش رہے گی جب تک کہ یاجوج اور ماجوج کھل نہ جائیں اور وہ ہر بلندی سے لپکتے ہوئے نہ آئیں. نسل کہتے ہیں بھیڑیا کی لپکنے کو, عربی میں بھیڑیا بہت تیزی سے لپکتا ہے, اور حدب کہتے ہیں اونچائی کو. اب یاجوج ماجوج کون ہے اور حدب کیا ہے اور نسل کیا ہے؟ پھر وہی مقطع میں پڑھیے سغن گسترانہ بات. ہمارے مفسروں نے تو بس بہت مسئلہ آسانی طے کر دیا.
اور ایسے ویسے بھی نہیں، ہمارے جدید دور کے مفسر جو ہیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ بھی اور بڑے بڑے مفسرین، ان سب نے تو 2 منٹ میں مسئلہ طے کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد ہیں روس کے لوگ، منگولی قبائل، اور مغربی ایشیا کے اونچے پہاڑوں سے وہ ٹوٹ پڑے دنیا کے اوپر سن 6 صدی عیسوی میں۔ جنگیز خان اور ہلاکو خان اور کنائی خان، اس کو بیٹا کون کون تھا، وہ ان لوگوں نے، اور پورا عالم اسلام کو تار تار کر دیا، اس کی طرف اشارہ ہے یہ۔ قدیم مفسرین نے بھی لکھا اس چیز کو، یعنی قدیم مفسرین نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جو 6 صدی عیسوی 7 صدی عیسوی میں عالم اسلام کے اوپر تاتاری فتنہ جو آیا اور جس نے عالم اسلام کو پاش پاش کر دیا، یہ وہ منگولی قبائل تھے، جو چینی یعنی جو روسی جو قبائل ہیں، ان منگولی قبائل نے مغربی ایشیا کی اونچی چٹانوں سے جب نیچے کے میدانوں میں شمال جنوب کے حملے کیے اور سارے ملکوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور عالم اسلام کو سنت عباسیہ کو تار تار کر دیا جب، تو یہ وہ گویا قرآن کے اس پیش گوئی پوری ہو گئی۔ یہ حتی اضافت یاجوج و ماجوج ایکس وائی زیڈ لکھے کوئی بات نہیں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے اور بھی بڑے بڑے مفسرین نے بھی یہ بات دہرائی ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کی آیات کا سیاق ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہیں گے چھوٹا منہ اور بڑی بات، یہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے مفسروں کو کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو شخص بھی نیک کام کرے گا اور ایمان والا ہوگا، میں اس کی ناقدری کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے اس کے کام لکھ لیے ہیں، لیکن میں نے یہ چیز بھی لکھ لی ہے کہ جس بستی کو برباد کرنے کی بات سمجھے گی نہیں، اور یہ صورتحال باقی رہے گی جب تک کہ یاجوج ماجوج کھول نہیں دیے جاتے، اور جب تک وہ ہر اونچی سرزمین سے نیچے پھیل نہیں جاتے۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی، حتیٰ جب تک رہے گی یہ چیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 صدی عیسوی کے اندر یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل گئے، بات ختم ہو گئی، اب اس کے بعد دنیا کی ساری قوموں کی سمجھ بات آ جائے گی اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کہاں ہوئی بھائی 6 صدی عیسوی میں اگر اللہ کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور یہ اصول ختم ہو گیا تو بھی ختم۔ اب 6 صدی عیسوی سے لے کر آج یہ 20ویں صدی آ گئی ہے، 14 صدیاں گزر گئیں، صورتحال تو آج بھی وہی ہے کہ اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، بات کسی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یاجوج اور ماجوج کو آپ نے 6 صدی میں نکال کر ختم کر دیا اور صدر سکندری بھی ڈھا دی اور سب کچھ کر دیا۔ مولانا آزاد نے بھی بڑی مشکل سے محنت کر کے سب کچھ ثابت کر دیا کہ منگولیہ سے ایسے نکلے اور ایسے نکلے، اور فتح کے معنی یہ ہیں، اور یاجوج کے معنی وہ ہیں، اور ہدف کے معنی وہ ہیں، اور نسل کے معنی وہ ہیں، اور نکال کے پرانے پتھر، پرانی دستاویزیں، اور سب ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور قرآن کی آیت پوری ہو گئی۔ جب ہو گئی تو اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ وقترب الوعد الحق، اور پھر اس کے بعد قیامت کا وقت آ جائے گا اور وہ لوگ، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، افسوس اس دن سے تو ہم غافل تھے، بل کننا ظالمین، نہیں غافل کہاں تھے بلکہ ہم خود ظالم تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے سارے معبود آج جہنم میں جا رہے ہیں، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ لہم فیہا زفیر، پھر وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور کوئی کان پڑی آواز اس جہنم میں سنائی نہ دے گی۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى، لیکن جن کو میں نے جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی سسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو وہ پریشانی ذرا بھی، بڑی پریشانی ذرا پریشانی نہ کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یوم نطوی السماء کطی، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ تو 6 صدی عیسوی میں کیوں نہیں لپٹا آسمان؟ یہ تو سب اسی کا سلسلہ چل رہا ہے نا، وہی سلسلہ بیان ہے پورا۔ پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور قیامت آ جائے گی اور پھر آسمان لپٹ جائے گا اور پھر جہنم کھل جائے گی۔ اور تو یہ مولانا آزاد نے فرما دیا کہ یہ ہو گیا، اور منگولی قبائل نکل آئے اور عالم سب میں اتار تار کر دیا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اب سب کی آنکھیں پھٹ جانی چاہیے تھیں اور آسمان لپٹ جانا چاہیے تھا اور دوزخ کی آگ میں ان کی چیخیں دھاڑیں سنائی دینی چاہیے تھیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ تو سارا پورا ایک سلسلہ بیان ہے۔ یہ تو اللہ ٹل کر رہا ہے نا، انٹل، حتیٰ اس وقت تک رہے گی صورتحال۔ میرے عذاب آئیں گے، میری چیزیں آئیں گے، لوگ اس میں بات نہیں آئے گی، میرے ایمان والے مجھ سے وابستہ رہیں گے، شیطان والے شیطان سے وابستہ رہیں گے، اور یہ واقعہ ختم ہو جائے گا اس وقت جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ قرآن کا صاف اشارہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج اور قیامت کا آنا ساتھ ساتھ ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، پورا سلسلہ بیان ایک ہے۔ اب ایسے 6 صدی عیسوی میں نکال کے آپ نمٹ گئے اور بڑے بڑے مفسر نمٹ گئے، قرطبی بھی نمٹ گئے، بڑے بڑے قدیم مفسرین بھی نمٹ گئے۔ اب ویسے میں کچھ کہوں تو آپ کہیں گے چھوٹا منہ بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا حقیقی مطلب کیا ہے ان آیات کا، اور یاجوج ماجوج کے خروج کا مطلب کیا ہے، ان کے پھیلنے کا مطلب کیا ہے، یہ اس کو انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔
ایڈز نہیں ہے, ایڈز سے دل نہیں بہل رہا کہ تعاون ہی چاہیے. اس ٹائم جو ہے 80% لوگ جو ہیں اس کی سیکسول ڈیزیز کے شکار, کسی کو سفلس ہے, آتشک ہے. تعاون یا امراض خبیثہ تو ایک فرمایا آپ کی میڈیکل سائنس اگر ترقی کرتی جائے اور بہت سے کچھ ان چیزوں کو کنٹرول کر لے اگر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے اصول بدل جائیں گے. الٹرنیٹ بیماریاں تو آ ہی رہی ہیں. اس زمانے کی ناقابل علاج بیماری تعاون ہی تھی, اور میں نے اس کو تعاون کا لفظ اس لیے یہاں کوٹ کیا کہ چونکہ صورت میں تعاون نہیں پھیلا تھا, پلاگی ہی پھیلا تھا. لیکن یہ کہ سب لوگ مان رہے ہیں کہ مثلا ایڈس کی بیماری صرف فحش کی بنا پر پھیل رہی ہے, یعنی فحش یا سفلس کی بیماری, آتشہ کی بیماری صرف فحش کی بنا پر پھیل رہی ہے. تو یہ بیماریاں جو فحشی کے نتیجے میں آ رہی ہیں, گویا کہ مضمون حضور یہ فرمایا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا پنشمنٹ دے گا آپ کو, اس کی پینالٹی آپ کو دے گا. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.